سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کمیٹی 10 دن میں وزیر اعظم کو سفارشات مرتب کر کے تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید تگڑا۔ ہفتے کے آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ₹2.40 کی کمی کے بعد ₹211.25 ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 450 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، سٹاک مارکیٹ میں 43,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، ایک دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق آپریشن خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ ہلاک دہشت گرد فورسز کے خلاف کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو عطا تارڑ کی گرفتاری سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عطا تارڑ کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے عطا تارڑ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے پولیس کو لیگی رہنما کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شہباز گل کی درخواست ضمانت پر دلائل طلب کر لیے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے شہباز گل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ پیپلز پارٹی ایک اور آئینی عہدہ لینے میں کامیاب۔ گلگت بلتستان میں اب پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا۔ صدر مملکت عارف حلبی نے مہدی شاہ کی گورنر گلگت بلتستان تعیناتی کی منظوری دے دی۔ مہدی شاہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ بھارت کے یوم آزادی پر کشمیریوں کا یوم سیاہ، حریت قیادت کی کال پر آج مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، عمارتوں پر سیاہ پرچم لہرا دیے گئے۔ بھارتی مظالم کے خلاف کشمیر سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ احتجاجی مظاہرے روکنے کے لیے قابض انتظامیہ نے مقبوضہ وادی کو فوجی چھاؤنی میں بدل دیا۔ سیکیورٹی کے نام پر پورے علاقے میں ناکہ بندی۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 11 افراد جاں بحق۔ PDMA کے مطابق 19,000 مکانات کو نقصان پہنچا۔ کو سلیمان پر بلوچستان میں ہونے والی بارشوں سے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور آنے والے پہاڑی نالوں میں سیلاب۔ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف بری طرح متاثر۔ نالہ سنگڑ میں آنے والے سیلابی ریلے سے سوکڑ سمیت کئی علاقے ڈوب گئے۔ مونسون کا نیا سپیل شروع۔ پنجاب میں کہیں بادل کہیں بارش۔ لاہور، گوجرانوالہ اور جہلم میں بادل برس پڑے۔ سندھ کے شہر نواب شاہ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش۔ کراچی میں آج پھر بادل برسیں گے۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، شہید، بے نظیر آباد، بدین، ٹھٹھہ، دادو، حیدرآباد میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18 اگست تک سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں مزید بارش ہوگی۔ برطانیہ میں کامن ویلتھ گیمز اور ترکیہ میں جاری اسلامی یکجہتی گیمز میں شرکت کرنے والے قومی ایتھلیٹس کی پاکستان واپسی کا سلسلہ جاری۔ کامن ویلتھ گیمز کے سلور میڈلسٹ انعام بٹ، برونز میڈلسٹ عنایت اللہ اور سپرنٹر شجر عباس کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا۔ DG پاکستان سپورٹس بورڈ آصف زمان نے کھلاڑیوں کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔